ہے کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں. آپ سوچیں گے کہاں اس کی ضرورت ہے؟ ضرورتیں پڑیں گی، اس لیے اس کو یاد رکھیں. تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں ہے. یہ یاد رہے. جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو. بات سمجھ کی نہیں؟ اسے پاک ہونا چاہیے. خشک ہونے سے اثر نجاست چلی گئی ہو تب بھی وہاں سے تیمم جائز نہیں. مثلا ایک جگہ ہے جہاں لوگ پیشاب کرتے ہوں اور وہ سوکھ گئی جگہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں جیسے عموماً بسوں سے سفر ہوتا ہے، بسیں رکتی ہیں، لوگ جا کر پیشاب کرتے ہیں. اگر آپ دوسرے دن صبح آپ جائیں تو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ جگہ یہاں پر نجاست پڑی ہو، سوکھی ہے. لیکن یہ تو بلا شبہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہیں پیشاب وغیرہ کے لیے یہ ہوتی ہیں، بسیں رکتی ہیں، لوگ جا کے پیشاب کرتے ہیں بے پردگی کے عالم میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسی جگہوں سے تیمم نہیں کرنا چاہیے جہاں معلوم ہو کہ یہاں پیشاب وغیرہ کیا جاتا ہے، نجاست پڑی تھی، سوکھ گئی معلوم ہے. اچھا، یہ کہ زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس سے تیمم جائز ہے، اور جو چیز زمین کے جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں ہے. کیسے آپ اس کا فرق کیسے کریں گے؟ ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے، جل کر راکھ ہو جائے، پگھل جائے، وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. جیسے لکڑی وغیرہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب جل جاتی ہیں، وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. چلیے، جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو. البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، تیمم نہیں کر سکتے. اگر کسی جگہ پر نجاست پڑی اور سوکھ گئی، اس کا اثر ختم ہو گیا ہو تو نماز تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم اس سے جائز نہیں ہے. اب یہ کہ یہ وہم ہو کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی، فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں، ورنہ تو پھر آپ جی ہی نہیں پائیں گے. ہاں، وہم تو کسی بھی زمین کے، افتاد پڑی ہوئی زمین، راستے میں ہر زمین کے بارے میں وہم ہوگا کہ یہاں نجاست پڑ سکتی ہے. لیکن جہاں کا یقین ہو کہ ہاں، جیسے عموماً وہ ہوٹلز، وہ ڈھابے، وہ جگہیں جہاں بسیں رکتی ہیں، عموماً وہ معلوم پڑتا ہے کہ یہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں. لیکن ایسی زمین جہاں کے بارے میں وہم ہو تو وہم کا اعتبار نہیں ہے. دیکھیے، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے، اسے تیمم جائز ہے. ریتا، چونا، سرما، ہرتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو. ریت سے تیمم جائز، چونا سے تیمم جائز، سرما سے، ہرتال سے، گندھک، ان سب چیزوں سے تیمم جائز ہے، کیونکہ نہ تو یہ آگ میں جلتے ہیں، نہ پگھلتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں. پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت ہو جو جن سے زمین سے ہے، جیسے گیرو، کھریا، مٹی، یا وہ چیز جس کی رنگت جن سے زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اسے تیمم جائز ہے. اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم جلد برتن پر ہو تو جائز نہیں. جیسے آج کل دیواروں پر ایک پینٹ آتا ہے جسے ربر پینٹ یا کچھ اور پینٹ کہتے ہیں. کون سے پینٹ کہتے ہیں اسے؟ جو جلد بناتا ہے، اس میں وہ ڈاٹ ہو جاتا ہے، موٹا ہوتا ہے، وہ جلد ٹائپ میں، جیسے کوئی فائبر ٹائپ کا رہتا ہے وہ. تو اگر دیواروں پر اس کا پینٹ کیا گیا ہو، ہے نا، جو موٹا ہوتا ہے، ربر پینٹ کے ٹائپ کا ہوتا ہے، موٹا سا، کیا بولتے ہیں اس کو تو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے اس کا نام نہیں معلوم. میں نے ایسے پینٹس دیکھے ہیں کہ وہ دیواروں پہ لگا دیتے ہیں نا، جب آپ اسے نکالو گے تو وہ ایک جلد کی طرح نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر پینٹ ربر والا ہے، فائبر ٹائپ کا ہے، ایسا ہے
تو اس پر دھول لگی ہو تو تیمم جائز ہے. یہ ایسا پینٹ بہت کم لگتا ہے, بہت مالدار قسم کے لوگ لگواتے ہوں گے. اگر ایسا کوئی پینٹ وجود میں ہے تو بہرحال اس پر آپ لوگوں کو تحقیق کرنی ہوگی. اس چیز کا خیال رکھیں. رات دیوار سے تو تیمم جائز ہے, کر سکتے ہیں. ہاں, جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں, اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندھا نمک اس سے جائز ہے. جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو جیسے لکڑی, گھاس وغیرہ, یا پگھل جاتی ہے, نرم ہوتی ہو جیسے چاندی, سونا, تانبا, پیتل, لوہا وغیرہ دھاتیں, وہ زمین کے جنس سے نہیں, ان سے تیمم جائز نہیں ہے. ہاں, یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلائی نہ گئیں کہ ان پر مٹی کی اجزاء ہنوز باقی ہوں تو ان سے تیمم جائز ہے. اور اگر پگھلا کر صاف کر لی گئیں اور ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے, ورنہ نہیں. حاصل کلام یہ کہ ان چیزوں سے تیمم تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر اس پر اب جیسے ایک جو ہے لکڑی کا پٹرا باہر پڑا ہوا ہے, اس پر دھول گرد لگی ہوئی ہے, تو اب اس سے تیمم جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسے ہی آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس پر دھول گرد پڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ مارنے پر ہاتھ میں دھول لگتی ہے تو اس سے بھی تیمم جائز ہے, مگر وہ اس گاڑی سے نہیں ہوا, وہ دھول سے تیمم جائز ہوا کہ وہ مٹی ہے. غلہ, گیہوں, جو وغیرہ اور لکڑی یا گھاس, شیشے پر غبار ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے, جبکہ اتنا ہو کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہو, ورنہ نہیں. مشک, عنبر, کافور, لوبان سے تیمم جائز نہیں ہے. موتی اور سیپ اور گھونگے سے تیمم جائز نہیں اگرچہ پسے ہوں, اور ان چیزوں کے چونے سے بھی ناجائز ہے. راکھ اور سونے, چاندی, فولاد وغیرہ کے کشتوں سے بھی, برادے جو ہوتے ہیں اس سے بھی تیمم جائز نہیں ہے. زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے. یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے تو اس سے بھی جائز ہے, مگر جب تک پتھر ہے تب تک نہیں. ہاں, اگر اس کے اوپر دھول لگی ہے تو اس سے تیمم جائز ہے. اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے. مٹی میں راکھ مل گئی اور مٹی زیادہ ہے تو تیمم جائز ہے, اگر راکھ زیادہ ہے تو تیمم جائز نہیں. زرد, سرخ, سبز, سیاہ رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے, مگر جب رنگ چھوڑ کر ہاتھ منہ کو رنگین کر دے تو بغیر ضرورت شدیدہ اسے تیمم کرنا جائز نہیں. کر لیا تو ہو گیا, کرنا جائز نہیں مگر کر لیا تو ہو گیا. بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو, یعنی اتنا پانی نہ ہو کہ پانی زیادہ ہو مٹی کم ہو, یعنی کیچڑ, جس کو لیچڑ کہہ لیجئے. مسافر کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور پانی نہیں پاتا کہ وضو یا غسل کرے, اور کپڑے میں بھی غبار نہیں, تو اسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ میں سان کر سکھا لے اور اسے تیمم کرے. اور اگر وقت جاتا ہو تو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیمم کر لے جبکہ مٹی غالب ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ مسئلہ تو سن رہے ہیں اور حیران ہوتے ہوں گے ایسا کیسے ہوتا ہے, مگر میں اس پر حیران نہیں ہوں کہ مسئلہ ایسا کیسے ہوتا ہے. میں حیران اس پر ہو رہا ہوں کہ نماز اتنی سخت, نماز کی پابندی اتنی سخت ہے, اس قدر سختی آئی اس پر, اس قدر اہم ہے یہ عبادت کہ فقہاء نے کہا پانی نہ ملے تو کیچڑ ہی سے تیمم کرو. پانی نہ ملے تو کپڑے کو کیچڑ میں سان کرو, ملا کر اسے سکھاؤ, پھر اس مٹی سے تیمم کرو, مگر ہرگز نماز نہیں چھوڑنا. اس قدر اہم ہے نماز. اب آپ سوچئے. اور اس کے ساتھ یہ چیز ہے غور کرنے کی کہ وضو اور تیمم کتنا اہم ہے نماز کے لیے. ایسا نہیں کہ بس اب چلو ٹھیک ہے نہیں مل رہا پانی چلو نماز پڑھ لیں, ایسے ہی. بس باری کی نہیں, چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو آج ہم عذر بناتے ہیں.